اب جب اسلام آیا اور اسلام کے اندر جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو بیدار کرے، اس کو جہالت سے نکالے. بت پرستی کا مطلب ہے انسان کسی ایسی طاقت کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے جو بظاہر نہیں ہے سوائے خداوندی کی ذات کے. انسان خود ایک بہت بڑی قوت ہے. تو انسان کی فطرت کے اندر چونکہ انسان بنائے مادے سے، میٹر سے بنائے، تو مادے کے اندر اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہے. اس خصوصیات کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس کی عبادت کرے گا جس سے اسے فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، اس کی طرف خود بخود اسے بڑا مانے گا. تو یہ ہمیشہ فطرت انسان یہ کرتا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا اچھا سا مجھے سوال یاد آ رہا تھا کہ ذرا پروگرام کو ہم رنگین بھی بنائیں تھوڑا سا. یہ کہتے ہیں کہ بیوی دوسروں کی اور بچے اپنے اچھے لگتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں بھی انسانی فطرت پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی، تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ بچے آپ کا ایکسٹینشن ہوتے ہیں، آپ کا حصہ ہوتے ہیں نا. اچھا، آپ کو ایک میں بات بتاؤں. جی جی. آپ کی اولاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ماں کے اندر ایگ اور باپ کا سپرم. یہ دونوں جب سپرم ایگ کو فرٹیلائز کرتا ہے تو وجود پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ باپ کا کوئی حصہ اولاد میں موجود ہے اور ماں کا کچھ حصہ اولاد میں موجود ہے. تو آپ کا ایکسٹینشن ہے اولاد. تو چاہے آپ کی اولاد کیسی بھدی، کالی، بیکار ہو، آپ کو دوسروں سے اچھی لگے گی. اچھا، بیوی آپ کا ایکسٹینشن نہیں ہے. بیوی سے آپ کا کوئی جینیٹک ایکسٹینشن نہیں ہے، جین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک عورت ایک مرد دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، اور انہوں نے نکاح کیا، چرچ میں گئے، شادی کی جو بھی طریقہ کار ہے، اور سماج کو شامل کیا گواہ کے طور پہ. اس کو شادی کہتے ہیں. اب یہ جو دو ہیں، ان میں جسمانی رشتہ ہوگا، ان میں قلبی رشتہ ہوگا، اس میں روحانی رشتہ ہو سکتا ہے، جذباتی رشتہ ہو سکتا ہے، مگر وہ رشتہ نہیں ہوتا جو اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس کی میں ایک مثال دوں، اولاد کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے. آج بھی گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کسی کو بچھو کاٹ جاتا ہے تو ایک تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فوراً ہسپتال پہنچائے، دوسرا جس بچھو نے کاٹا ہے اس بچھو کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ کہ بچھو کاٹ کے جب چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اب آپ اس شخص کو تو ہاسپٹل لے جا رہے، مگر جیسے جیسے وہ بچھو بھاگتا ہے، اچھلتا ہے، وہ اس شخص کو ٹی سے اٹھتی ہیں. یعنی بچھو اگر رک جائے گا تو ٹی سے رک جائے گی، درد رہے گا ٹی سے رک جائے گی. بچھو جیسے اچھلے گا اس کو ٹی سے اٹھے گی. وجہ یہ کہ بچھو کا زہر اس کے اندر موجود ہے. یعنی ریموٹ کنٹرول کی طرح. ریموٹ کنٹرول، اس کا مطلب ہے وہ کنیکشن موجود ہے نا. ہاں، کہ بچھو اگر مر جائے گا تو ٹی سے اٹھنا بند ہو جائے گی درد کی. اتنا مطلب یہ اثر ہو جاتا ہے خون میں. دیکھیں، ایک انرجی ہے نا، نہ دیکھنے والی انرجی ہے. جو زہر بچھو کے اندر موجود ہے اس کے اندر انرجی موجود ہے. وہ بچھو کا زہر جو کسی کو ڈسنے والے کے جسم میں ہے وہاں انرجی موجود ہے. یہ ریموٹ کنٹرول اور ٹیلی ویژن کی طرح ہے، آپس میں کنیکشن ہے. تو اولاد کے ساتھ آپ کا یہ کنیکشن ہوتا ہے، اس وجہ سے اولاد آپ کو اچھی لگتی ہے. اور بیوی آپ کو دوسروں کی اچھی اس لیے لگتی ہے. دیکھیں، بات یہ کہ جب آپ ایک شخص کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے تو ایک وقت آتا ہے جب انسان بعض دفعہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہے تو ہے، یا بعض دفعہ عادت سی ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں ایک فرنیچر پڑا ہے، وہ فرنیچر ہونا نہیں چاہیے ایسا، ٹھیک ہے. اس میں دونوں کا قصور ہے، میاں بیوی کا. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، مگر نارملی چونکہ ایک عادت پڑ جاتی ہے، ایک ورائٹی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ رشتہ کیوں نہیں اٹریکٹیو رہتا ہے وقت کے ساتھ؟ دونوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور وہ نہیں کرتے. نہ عورت کرتی ہے نہ مرد کرتا ہے. اور اس پہ خیر یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ بتانی پڑتی ہے. اس کو میٹریمونیل ٹپس کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں میاں بیوی کو کرنی چاہیے تاکہ وہ قریب رہیں آپس میں، وہ جذباتی تعلق، روحانی تعلق، محبت رہے. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یہ فیکٹ ہے کہ بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے. یہ بات اس بات کو آپ نے طے کر لیا؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، بالکل یہ عام طور پر نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا فنکشنز میں ہوتے ہیں، بیگم بھی ساتھ ہوتی ہے تو بھی چور چور نگاہوں سے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، پھر یہ تھوڑی سی اخلاقیات بری بات ہے، نہیں دیکھنا چاہیے. مگر لوگ بات وہ جس طرح آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا آپ سنیما میں دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو چکے ہوتے دیکھنے کے، تو اصولاً دیکھنا نہیں چاہیے.
बिला वजह तो नजर आपको उठानी नहीं चाहिए जब तक जरूरत ना हो। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से रुझान है या हम लोग ड्रामों में देखते हैं या मेरे सिंध से मेरा ताल्लुक है, तो ये मर्द जब एक बीवी का नहीं पूरा कर सकते खर्चा बच्चों का तो दूसरी शादी के लिए कोशिश करते हैं, फिर दूसरी शादी के बाद तीसरी, ये कौन सा मर्ज है, इसको क्या कहते हैं? ये मर्दानगी का मर्ज कहते हैं इसको। दो सूरतों में होता है, या तो पैसा बहुत होता है जैसे अरबों के पास है। मैं पैसे वाले की बात नहीं कर रही। दूसरा जो मसला होता है वो ये होता है कि ये इंसान को बाद ऐसे मर्द होते हैं जी जी, अब उनको एक डिश के बाद दूसरी डिश चाहिए, उस तरह का एक बहुत गलत है ये। जी जी, अब दीन ये कहता है आपको, इजाजत देता है, मगर शर्त ये कि अगर अदल कर सको। तो जब आप पहली बीवी के साथ अदल नहीं कर सकते, उसका खर्चा पूरा नहीं कर सकते, जी जी, दूसरी के साथ आप कर नहीं सकते, क्योंकि अदल हर लेवल पे होगा। ये नहीं कि अगर आपने पहली को 1 लाख रुपया महीना दिया, दूसरी को भी 1 लाख रुपया दे, जितना वक्त दूसरी के साथ गुजारते उतना वक्त पहली के साथ। जैसे प्यार मोहब्बत का इजहार वहां होता है यहां होना है, ये मुमकिन इंसान के लिए नहीं है। तो अदल नहीं होगा, जब अदल नहीं होगा तो जुल्म होगा, तो जुल्म की बहुत बड़ी सजा है। डॉक्टर साहब आपने तो और जालिम की बहुत बड़ी बहुत बड़ा टॉपिक 1 मिनट में आपने समेट दिया। जालिम खुदा जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं करता वो जालिमों को पसंद नहीं कर सकता, और दूसरी शादी में अगर अदल कायम नहीं कर सके तो जुल्म हो जाएगा, जुल्म करने वाला जालिम होगा, जालिम को खुदा नहीं बख्शता। डॉक्टर साहब, ये इस जो हमारे माशरे में आजकल चल रहा है, सहेलियां बीच में आती हैं और ये वो मियाँ बीवी की लाइफ में, या दोस्त बीच में आ जाते हैं, ये कुछ ड्रामों की वजह से जो हमारे इंडिया में चल रहे हैं कि हमारे दिमाग चेंज हो गए हैं, या हम भी मतलब मगरबी तहजीब। देखिए बात यह कि जब सोसाइटी बीच में गलत बातें हैं। जी बिल्कुल है, जब सोसाइटी इवॉल्व करती है जिसको हम तरक्की कहते हैं, तो तरक्की के अपने फायदे भी और नुकसान भी। मसलन किसी जमाने में जब गाड़ी नहीं थी, जी जी, घोड़ा गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा से हड्डी टूटती थी, जी, मरता नहीं था। सही। आज बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो जिंदा नहीं बचता। तो जब रफ्तार की बात आ जाए तो जहां फायदे हैं कि आप बहुत जल्दी कहीं पहुंच सकते हैं, उसका नुकसान यह है कि आप उस स्पीड की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, यही हाल हमारे माशरे में है। अब माशरे में क्योंकि बहुत सारी चीजें आम हो गई, एक्सेस किसी शख्स से कांटेक्ट करना, किसी चीज को देखने का बहुत आसान हो गया, तो इंसान के जहन पे इन तमाम चीजों का असरात होती है। जहन ऐसा है कि जो खुराक आप उसको देंगे उसी तरह वो काम करेगा। ठीक है ना। एक दादा ने अपने बेटे से कहा कि हमारे अंदर एक जंग जारी है, और इस जंग में एक तरफ बुराई की जंग है और एक तरफ अच्छाई की जंग है।